الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مَّا أَرَادَ أَن يَحُجَّ فَلْيُعَجِّلْ أَوْ كَمَا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو زندگی میں بار بار حج اور عمرہ نصیب فرمائے، اور جن کو اللہ ذوالجلال نے استطاعت نصیب فرمائی ہے اللہ ان کو پہلی فرصت میں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سال 9 ذی الحجہ کا جمعہ تھا اور میں نے وہ پورا جمعہ جو حج کا خطبہ حضور نے عرفات کے میدان میں دیا تھا اس حوالے سے میں نے بیان کیا تھا، اور بڑا وہ اہم ترین خطبہ تھا جو آپ نے مجھ سے سنا۔ آج میں مفصل تو نہیں، حج اور ساتھ ساتھ مختصر باتیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اور حج اور عمرہ کو مکمل کرو۔ دوسرے مقام پہ جو فرضیت ہے وہ اس آیہ کریمہ سے ثابت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے حج ہے لوگوں پر۔ کس پر ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو آدمی استطاعت رکھتا ہے حج کرنے کی، جس کے پاس دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، آنے جانے کے اخراجات بھی ہیں، ساری چیزیں جب مکمل ہیں تو پھر حج فرض ہے۔ بہت ساری عبادات کا جامع معنی عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ حج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا ہے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مختلف وادیوں میں مختلف انبیاء کرام کو مختلف حالتوں میں اور لباس میں دیکھا
کہ وہ بھی تلبیہ کہتے ہوئے حج کرنے جا رہے تھے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اب بھی کئی انبیاء کرام باقاعدہ حج کرتے ہیں۔ جب تمام انبیاء کرام کا حضور سے پہلے وصال ہو چکا ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، جب نبی رحمت نے دیکھا کہ وہ مختلف وادیوں سے مختلف انبیاء کرام گزر رہے ہیں، تو قیامت تک کے لیے کیا ہے، انبیاء کرام حج کرتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی سفر ہیں، دو سفر بڑے اہم ہیں، ایک سفر ہے حج کا اور ایک سفر ہے تعلیم کا۔ یہ دونوں سفر بڑے مبارک بھی ہیں، باعث برکت بھی ہیں اور باعث رحمت بھی ہیں۔ ان سفروں کی وجہ سے بندے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور بندے کے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ ذوالجلال کی رحمت شامل ان کے ہو جاتی ہے جو سفر حج اور عمرہ کرتے ہیں یا سفر تعلیم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے توجہ کے ساتھ کچھ باتیں سننی ہیں کہ آج چونکہ یہ ہوس کا دور ہے، دولت جمع کرنے کا دور ہے، اور پیر سے لے کر مرید تک، خطیب سے لے کر مقتدی تک، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، ہر آدمی دولت کی تمنا اور ہوس لیے بیٹھا ہوا ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے میں راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں، سرمایہ میرے پاس جیسے ہی آ جائے۔ حلال کی غرض نہیں ہے، وہ سود سے ہو، وہ رشوت سے ہو، وہ جوے سے ہو، وہ ذخیرہ اندوزی سے ہو، وہ لوٹ مار سے ہو، وہ دھوکہ فراڈ سے ہو، کسی اعتبار سے ہو، دولت آنی چاہیے۔ اور پھر انسان دولت میں آ کر بہت سارے لوگ حج کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگلے سال چلا جاؤں گا، اگلے سال چلا جاؤں گا، چلو بیٹی کی شادی کر لوں، بیٹے کی شادی کر لوں، یہ پلاٹ خرید کر لوں، یہ مکان خرید کر لوں، یہ عمارت سستی مل رہی ہے یہ خرید کر لوں۔ یہ کرتے کرتے انسان فوت ہو جاتا ہے اور حج سے محروم ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کا وہ ارشاد گرامی، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو حج کی، اگر وہ حج نہیں کرتا، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کاش کہ یہ حدیث طیبہ ہم ذہن نشین کر لیں۔ فرمایا میرا وہ امتی جس کے پاس استطاعت ہو حج کرنے کی، اگر وہ حج نہیں کرتا، فرمایا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، مجھے کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنا ناراضگی حضور نے فرمائی ہے، حج فرض ہو جانے کے بعد بندہ حج نہ کرے، یہ کر لوں وہ کر لوں وہ کر لوں۔ اور میرے نبی نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، لوگو مما اراد ان یحج فلیعجل، جس بندے کا حج کرنے کا ارادہ ہو وہ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔ ہو سکتا ہے زندگی وفا نہ کرے، ہو سکتا ہے ارادہ بدل جائے، پہلی فرصت میں حج ادا کرنا یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے رسول کو بھی پسند ہے۔ اور آج جب ہم سوچتے ہیں، میرے نبی رحمت کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا، فرمایا لوگ سوچیں گے جب حج کرنے جائیں گے کاروبار ٹھپ جائے گا، دکان بند ہو جائے گی، ہو سکتا ہے حالات عجیب و غریب بن جائیں، پھر پہلی حالت پہ کاروبار نہ آ سکے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ، میرے امتیوں، حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، حج اور عمرہ غربت کو، مفلسی کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حج اور عمرہ کرنے سے غربت نہیں آتی، مفلسی نہیں آتی۔ میرے کئی احباب ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مکان بیچے، پہلے اپنی سواریاں بیچیں، حج کیے، اللہ نے انہیں بڑے مکان بھی دیے ہیں اور بڑی سواریاں بھی دی ہیں۔
ٹھیک ہے نا؟ جب انسان ارادہ کرتا ہے کہ میں حج کروں، حضور فرماتے ہیں انسان ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اسے توفیق بھی دیتا ہے۔ جب بندے کا ارادہ نہیں ہوتا توفیق بھی نہیں ہوتی۔ فیصلہ آباد میں کئی کروڑوں پتی لوگ ہیں جن کو حج نصیب نہیں ہوا، لیکن ارادہ ہو۔ الحمدللہ ہم چاروں بھائی ہیں، چاروں حاجی ہیں الحمدللہ، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی میں نے پہلی فرصت میں الحمدللہ حج کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو حج کرنے کی وجہ سے انسان کی آخرت بہتر ہوتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا حج مقبول کا اجر کیا ہے؟ جس میں گالی گلوچ بھی نہ ہو کسی حاجی کو، کسی کو ستایا نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی ہو، اور کوئی گناہ نہ کیا ہو، پورے صحیح ارکان ادا کیے ہوں، شرم و حیا آنکھوں میں ہو، اللہ سے معافی مانگتا رہا، اور یہ بار بار یہ کلمات لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کلمات پڑھتا رہا، اور اللہ کی رضا کے لیے جس نے حج کیا، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ گناہوں سے اس قدر پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، نبی رحمت نے یہ بھی فرما دیا حج اور عمرہ غربت کو دور کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ پہ حج فرض ہے، وہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، یا بیمار ہے، یا اس کے پاس ہمت و طاقت نہیں ہے۔ ایک صحابی نے جب یہ بات عرض کی تو حضور نے ارشاد فرمایا تم اپنے باپ کی جانب سے حج اور عمرہ کرو۔ باپ پر حج فرض ہو چکا ہے، وہ بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے نہیں جا سکتا، اس کے بیٹے پر ہے کہ وہ باپ کی جانب سے حج کرے، اس پہ ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، حج وہ عظیم سعادت ہے اور عمرہ وہ عظیم سعادت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ جا رہے تھے، حضور سے اجازت طلب کی، حضور مجھے اجازت ہو تو میں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے کیا فرمایا، میرے سارے دوست سنیں ذرا غور سے، فرمایا عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری زندگی کا بڑا مسرت والا دن تھا جب نبی رحمت نے مجھے فرمایا عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضور امت کی دعا کے محتاج نہیں ہیں، دنیا میں بھی ہم حضور کی دعا کے محتاج ہیں اور حشر میں بھی ہم حضور کی دعا کے محتاج رہیں گے۔ میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا، بڑی عظیم اور خوبصورت حدیث ہے، میرے صحابہ، اللہ ذوالجلال نے تمام انبیاء کو مخصوص دعا کرنے کا حکم دیا ہے، سارے نبی وہ دعا مانگ کے چلے گئے سوائے میری ذات کے، میں نے ایک دعا اپنی امت کی بخشش کے لیے بچا کے رکھ لی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کیا ہے اپنی امت کی بخشش کے لیے ایک دعا بچا کے رکھ لی ہے۔ ساری امت حضور کی دعا کی محتاج ہے، حضور کسی کی دعا کے محتاج نہیں ہے۔ آخر حضور نے یہ کیوں فرمایا؟ علماء محدثین فرماتے ہیں تاکہ امت کو علم ہو جائے جب کوئی آدمی اس مبارک سفر پہ جا رہا ہو اس سے دعا کرایا کرو، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا۔ میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا، اللہ کے فضل سے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ 88 سے 92 تک میں نے دورہ حدیث کیا اور پھر وہاں مسجد میں رہا۔ وہاں ایک دوست حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، باپ بیٹا، علماء کرام کو بلایا، احباب کو بلایا، مجھے بھی بلایا۔
تو سارے احباب ملتے رہے، میرے دل میں ایک طلب تھی کہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ گلے لگے تو مجھے بڑا رونا آیا زندگی میں، ہمیں بھی یہ سفر نصیب ہوگا؟ اسے بھی بڑا رونا آیا۔ وہ مجھے آج تک کلمات یاد ہے، میں نے کہا اللہ کرے اس طرح حج کر دے رہو۔ آپ یقین جانیں کہ وہ کی قبولیت کے ایسے لمحات تھے، مسلسل وہ پوری فیملی حج پہ، کبھی کوئی جا رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، مسلسل ساری فیملی، بچے، ان کی خواتین، بیٹیاں، بیٹے، بھائی، سارے حاجی ہیں۔ دعا جب بھی ہو فوراً آمین کہو، ہو سکتا ہے قبولیت کے لمحات ہوں۔ اور بحمداللہ عمرے پہ گیا تو پھر بھی ہماری ملاقات ہو گئی وہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی حج کرنے جا رہا ہو یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہو، اس سے کہنا وہ تمہارے حق میں دعا کرے، کیوں؟ اس کی دعا تمہارے حق میں قبول ہی قبول ہے۔ میرے بھائیوں، اب اس کے بعد یہ جو اشرہ گزر رہا ہے یہ کوئی عام اشرہ نہیں ہے۔ میں نے درس بھی دیا تھا لیکن یہاں اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ ذوالجلال قسم سے پاک ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے معاملات بگڑ جائیں، جھگڑا، معاملات بہت سارے، قسم اٹھا لو مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ اللہ نے جس چیز کی قسم اٹھائی ہے تو اس لیے اٹھائی ہے میری مخلوق کو پتہ چل جائے کہ اس کی اہمیت بڑی ہے، اس کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ فرمایا قسم ہے مجھے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ فجر سے مراد 10 ذی الحجہ کی فجر ہے، اور 10 راتوں سے مراد یکم سے لے کر یہ 10 راتیں جو ہیں اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ اور کیوں قسم کھائی ہے؟ کہ ان کے اندر عبادات جو ہیں، میں نے پڑھا ہے کتاب میں کہ اس کی ہر رات کی عبادت جو ہے وہ شب قدر کے برابر ہے، شب قدر کے برابر ہے۔ اور اس رات اور ان دنوں کا جو عمل ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے۔ کیوں؟ روئے زمین سے لوگ جمع ہو رہے ہوتے ہیں، اور تاریخ کا پروقار اجتماع جہاں ہوتا ہے مسلمانوں کا وہ حج کا اجتماع ہے۔ اور کبھی دیکھو کیا کیفیت ہے حجاج کرام کی، کبھی طواف کرتے ہوئے میرے نبی نے بھی طواف فرمایا، اور 2 چادریں اور اجتماعیت کا مظاہرہ جہاں نظر آتا ہے، لسانیت نہیں ہے، خاندانی آپس میں گروہ بندیاں نہیں ہیں، ملکی گروہ بندیاں نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی بولی ہے اور ایک ہی کلمات ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں تو کیا خیال ہے؟ مجھے تو بڑا لطف آتا ہے، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیں، اللہ ہم سب کو حج نصیب فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ سرنگ کے راستے سے مجھے جانے کے اتفاق ہوا، پیدل میں نے زیادہ سفر کیا، وہ آج بھی بڑی گونجدار فضا آج بھی کانوں سے ٹکراتی ہے، وہ کیفیت اور سرور آتا ہے۔ اللہ وہ لمحے پھر نصیب فرمائے۔ میرے نبی طواف فرما رہے تھے، ذرا غور کرنا اس حدیث طیبہ پہ۔ حضور نے کیا دیکھا؟ جبریل امین بھی موجود ہیں اور بہت سارے ملائکہ طواف کر رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، صحابہ کو نظر نہیں آیا جبریل، دوسرے ملائک نظر نہیں آئے، لیکن ماننا پڑے گا نگاہ نبوت اور ہے۔ اگر صحابہ کی نظریں حضور کی نظر کے برابر نہیں ہیں تو ہماری نظریں کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ حضور طواف فرما رہے ہیں، دوران طواف حضور رک گئے، جبریل امین کو دیکھا، زرد رنگ کی پٹی ہے اوپر، اس پہ گرد پڑی ہوئی ہے۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ تیری اس پٹی پر گرد جمی ہوئی ہے۔ عرض کی حضور اتنا کثرت سے فرشتے ہیں، اتنا کثرت سے فرشتے ہیں،
جو گرد اڑتی ہے پروں سے اس وجہ سے ہے۔ اور پھر عرض کی حضور جس طرح آپ کا دنیا سے کونے کونے سے آنے والا امتی جب اس کا ارادہ ہو پہلی مرتبہ مکہ میں آنے کا وہ احرام باندھ کے آتا ہے، احرام کے بغیر نہیں آتا۔ جب بھی آسمان کے فرشتے مکہ مکرمہ کی زمین پہ آتے ہیں تو وہ بھی احرام باندھ کے آتے ہیں۔ کیا ہے؟ وہ بھی احرام باندھ کے آتے ہیں۔ پھر میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان فرمائی، حضور نے حجر اسود کا بوسہ لیا، حجر اسود کا بوسہ لیا۔ اس کے فضائل بہت ہیں، میں ادھر نہیں جا رہا۔ ایک حدیث حضور نے فرمایا بوسہ اگر دے سکتے ہو بوسہ دو، ورنہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے بوسہ نہیں، سلام کر کے چوم لو۔ مجھے اتفاق کی بات ہے عمرہ میں موقع ملا، حج میں موقع نہیں ملا۔ ہاں اگر میں کوشش کرتا دھکے پھر ہو سکتا تھا، لیکن میں نے بوسہ نہیں دیا، کوشش ضرور کی، دھکے دے کر ہو سکتا تھا۔ اس ناچیز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے کہ مسلمان کو تکلیف نہیں دینی، میں نے حج کے موقع پر مجھے موقع نہیں ملا بوسہ دینے کا، سلام، ٹھیک ہے نا؟ حدیث پر عمل کرنے کوشش کرنی چاہیے۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ، یہ تفسیر ابن کثیر 15ویں پارے میں یہ حدیث موجود ہے، اور بھی بڑے بڑے محدثین نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ اسے ہونٹ بھی دے گا، اللہ اسے زبان بھی دے گا، اللہ اسے آنکھیں بھی دے گا۔ روئے زمین پر جس جس آدمی نے محبت سے اسے چوما ہوگا، محبت سے جس میرے امتی نے محبت سے اسے چوما ہوگا، یہ اس کے حق میں یہ گواہی دے رہا ہوگا۔ اگر پتھر کو اتنا اللہ نے علم دیا ہے، ان لاکھوں میں کون مجھے محبت سے چوم رہا ہے، تو امام الانبیاء کو کوئی خبر نہیں کہ میرے پاس کون آیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر پتھر کو اتنا علم ہے، پتھر کو اتنا علم ہے تو حضور کا علم، میرے بھائیوں پھر ذرا غور کرنا۔ بڑی ایک حدیث میں عرض کر دیتا ہوں، طبقات ابن سعد کے حوالے سے یہ حدیث۔ اب ذرا اس حدیث سے ذرا تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب قیامت کے قریب بیت اللہ اللہ کے حضور عرض کرے گا سبھی توجہ کے ساتھ، یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے نبی کی دربار میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بیت اللہ، بیت اللہ اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے اجازت دے۔ اور کتاب کا حوالہ طبقات ابن سعد، یہ حدیث کتاب ہے، اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اجازت دے گا، بیت اللہ شریف جا کر میرے نبی کے روضہ انور پر میرے نبی کی دربار میں جا کے سلام پیش کرے گا اور عرض کرے گا حضور جو لوگ میرے پاس آ گئے، حج کرنے کے لیے آ گئے، ان کی شفاعت میں کروں گا، اور جن مسلمانوں کے دل میں تمنا تھی آ نہیں سکے، غریب تھے، دلی تمنا بھی رکھا کرو، طاقت نہیں تمنا ہونی چاہیے۔ حضور جن کے دل میں تمنا تھی، حالات نہیں بنے، استطاعت نہیں تھی، وہ نہیں آ سکے، ان کی شفاعت آپ نے کرنی ہے، ان کی شفاعت آپ نے کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، بیت اللہ شریف بھی دربار سرور کونین میں سلام کرتا ہے۔ میرے نبی کے روضہ انور کا وہ حصہ جہاں سرکار جلوہ افروز ہیں، اور جو حصہ زمین کا وجود نبوت کے ساتھ لگا ہوا ہے،
یہ ہے مٹی اور یہ ہے وجود نبوت، اس کا مقام جو ہے عرش الہی سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے۔ اور ایک نعت خواں نعت پڑھتے ہیں اور ہم بھی بھولے بھالے ہوتے ہیں، علماء بھی اصلاح نہیں کرتے، ارشاد و افضل و اعلیٰ جعلی حضور دیے، یہ سب غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے، غلط ہے۔ جعلی کس نے بنائی، کیسی بنی، ٹھیک ہے نا، اس کی عظمت ہے، ٹھیک ہے، لیکن پوری روئے زمین پر، پورے زمین و آسمانوں میں صرف ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی مقام ہے، ایک ہی مٹی ہے جو وجود نبوت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہی حصہ، وہی تھوڑا سا ٹکڑا جو وجود نبوت کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ کے عرش سے وہی اعلیٰ ہے، باقی کوئی کائنات اعلیٰ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب حجر اسود کو علم ہے اور بیت اللہ شریف کو بھی علم ہے، تو میرا نبی تو اللہ کی ساری کائنات میں افضل و اعلیٰ ہے۔ امتی کا ارادہ ہو، حضور کو خبر ہے، امتی سلام بھیجتا ہے تو پیش بھی ہو جاتا ہے اور حضور کو پہنچایا بھی جاتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، کتاب الروح علامہ ابن قیم کی، جس کو دوسرے مسلک کے سارے علماء مانتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کا حوالہ دیا، ذرا غور کرنا، آخری حدیث، وہ کہتے ہیں، حضور نے فرمایا، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وانا عارفہم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا بھی ہوں اور میں پہچانتا بھی ہوں۔ روئے زمین کے جس خطہ میں جہاں کوئی بیٹھ کے جہاں بھی درود و سلام پڑھتا ہے، میرا محبت سے پڑھتا ہے، توجہ سے پڑھتا ہے، ارادتاً پڑھتا ہے، میرا نبی فرماتا ہے میں سنتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔